ہمیں پسند ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کلمہ پڑھ جاتے۔ پھر ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی، چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں۔ چونکہ بخاری شریف میں سرکار نے پورا زور لگایا کہ چچا کلمہ پڑھ جاؤ تو میں آگے زندگی بھر کے سارے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ یہ بخاری میں بار بار حدیث آئی۔ ہر چند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں۔ حضرت ابو طالب سے محبت کرنے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری۔ بہت اچھا ہو گیا، یہ بات شروع ہو گئی، بڑا اچھا ہو گیا یہ بحث چھڑ گئی، بڑا اچھا ہو گیا یہ بات کھل گئی، بڑا اچھا ہو گیا کہ سام پٹیاری سے باہر آ گیا، اب بات ہر کسی تک جائے گی۔ اب صرف علی کے باپ پہ بات نہیں ہوگی، اب ہر کسی کے باپ پہ بات ہوگی۔ بہت اچھا ہو گیا مولوی، تو نے یہ چیلنج کر دیا ہے۔ ہم مذہب آل محمد کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اس شیعہ قوم کی نوجوان نسل کی ترجمانی کرتے ہوئے میں ممبر آل محمد سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس ممبر سے لے کے سپریم کورٹ تک میری شیعہ قوم کا بچہ آنے کے لیے حاضر ہے۔ ہم پاکستان کا امن بھی چاہتے ہیں، ہم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت بھی چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں فرقہ واریت بھی نہیں چاہتے۔ اگر یہ بات چیلنج کی ہوئی گئی ہے تو کسی اچھے معیار پہ، کسی اچھے ماحول میں یہ بات ہو ہی جانی چاہیے، یہ بات ایک دفعہ کھلی جانی چاہیے۔ علی کے باپ کے ایمان پہ بحث کرنے سے پہلے ہمیں پہلی 3 خلافتوں پہ جانا پڑے گا، ہمیں ہر ایک کے باپ کا ایمان چیک کرنا پڑے گا، ہمیں ہر ایک کے باپ کا شجرہ کھولنا پڑے گا۔ اور یہ میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم علی کے باپ کا ایمان تجھے دکھا دیں گے، تمہیں اپنے پیروں کے باپ بھی کہیں چلیں گے۔ حضرت عمران پہ نہیں ہوگی۔ غلام بس بھائی بسم اللہ کریں۔ ہم صرف مذہب آل محمد کے لیے، ہم یہ تعریف و توصیف کے لیے نہیں آئے۔ ہم حفاظت بھی کرنا جانتے ہیں، ہم وکالت بھی کرنا جانتے ہیں۔ ہم وہ زبان قدی سے کھینچ لیں گے جو علی کے باپ پہ بھونکے گی۔ ایمان ابو طالب نہیں پڑھوں گا، ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی نسل مشکوک ہو۔ ہمیں احسان ابو طالب پڑھنے ہیں، ہمیں دنیا کو بتانے ہیں کہ علی کے باپ کے احسان کتنے تھے۔ ساری بحثیں بعد میں ہوگی، کس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کون کا مسلمان ہوا تھا۔ اگر قبول اسلام کے واقعے چھڑنے پہ آ گئے تو ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں ہوئی، ابھی تو تھوڑے عرصہ پہلے ہی تمہاری کتابوں میں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت کا قبول اسلام کا واقعہ دینیات اسلامیت میں لکھا جاتا تھا، جب ایک بہت بڑا بندہ نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ اسے رستے میں ایک بندے نے روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے، اسے کہا عبداللہ کے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اسے کہا اس سے قتل بعد میں کرنا، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، پہلے بہن کے دروازے پہ جا۔ کتابوں میں لکھا وہ تلوار لے کے بہن کے دروازے پہ گئے، اندر سے بہن قرآن پڑھ رہی تھی، دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بہن سے تلاوت سنی اور دل موم ہو گیا۔ 7 سال نبی قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں ہوا۔ بہن کی 4 آیتیں سن کے فوراً دل موم ہو گیا۔ اسے مردانہ ایمان نہیں کہتے، اسے زنانہ ایمان۔ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ابھی تو وہ جملے کتابوں میں لکھے۔ جب ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے نے شراب پی لی تھی، ہمیں نہ چھیڑو، ہم علی کے معاملے میں بڑے جذباتی ہیں، ہم شجرے کھول دیں گے۔ ہم صرف اولاد ابو طالب کے لیے نہیں، ہم حضرت ابو طالب کے لیے بھی ہم وقت آ۔ دنیا کی کسی عدالت میں بلاؤ، حضرت ابو طالب کا ایمان نہیں، ہم احسان یاد کروائیں گے۔ میں جملہ کہنے لگوں، اللہ جانے جملے کی قدر کون کرے گا۔ تم ابو طالب کو مسلمانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، حجتوں میں تلاش کر، پیغمبروں میں تلاش کر ابو طالب۔ حضرت عیسیٰ سے لے کے نبی تک یہ جو درمیانی عرصہ ہے، اس سارے عرصے میں اللہ کی کون سی حجت تھی جو زمانے میں موجود رہی ہے؟
اور خدا کہتا ہے بغیر حجت کے لمحہ بھی زمین پہ گزارا نہیں ہو سکتا. حضرت عیسیٰ لے کے خاتم النبیین تک اگر کوئی درمیان میں نبی نہیں تو پھر کسی حجت کا تصور کو ماننا پڑے. حضرت ابو طالب حجت الہیہ ہے. حضرت ابو طالب کا علم سنایا جائے, حضرت ابو طالب کی شجاعت سنائی جائے, حضرت ابو طالب کا عرفان سنایا جائے. رات میں نے ملتان میں یہ جملہ کہا تھا, حضرت ابو طالب کا علم دیکھنے کے لیے صرف دیوان ابو طالب پڑھ لیا جائے. تو دیوان ابو طالب کے لیے میں یہ جملہ کہوں گا کہ دیوان ابو طالب کا یہی تعارف ہے کہ اس دیوان ابو طالب کے بیٹے کا نام نہج البلاغہ ہے. اتنی فصاحت ہے دیوان ابو طالب میں. صرف ایک چیز کا جواب ہمیں ان مولویوں سے لے کے دیکھ لو, یہ سفید داڑھی والے ہیں یا سرخ داڑھی والے ہیں, ہمیں ان سے صرف ایک سوال کا جواب چاہیے. ہمیں صرف یہ بتاؤ کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی؟ جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں, یہ کس کے گھر ہوئی تھی؟ یہ حضرت ابو طالب کے گھر ہوئی تھی. اب اسی مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کے حضرت ابو طالب کے گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جس کا اپنا ڈیرا ہو وہ ساتھ والے کی بیٹھ کر نہیں کھلواتا. جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو بات حضرت ابو طالب کی حویلی میں کیوں کی؟ آج 1400 سال کے بعد ان حرامی مولویوں کو پتہ چل گیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھنا؟ خدا کو کیا ضرورت تھی ابو طالب کے احسان لینے کی؟ خدا نے کہا نام میرا محمد, میری بات ہے ابو طالب کے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. بات محمد رسول اللہ کی تھی ہو ابو طالب کے گھر میں رہی ہے. میرے مالک جب تیرا گھر موجود ہے, تو نے 2 نبیوں سے مزدوری کر کے بنوایا تھا. نبی سے کہتا کعبے کے قریب آ جاتا, کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھتا, تیری توحید کی بات کرتا, اپنی رسالت کی بات کرتا. اس زمانے میں جچتی بھی کہ اللہ کی بات ہی اللہ کے گھر میں ہوئی, نبی کی بات ہی اللہ کے گھر میں ہوئی. بات اللہ کی تھی ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے, بات رسول کی تھی ہو ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے مولویوں سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کی بات اللہ کے گھر میں کیوں نہیں ہوئی, انہوں نے کہا مجبوری تھی. مجبوری کیا تھی؟ انہوں نے کہا تب کعبہ میں بت تھے, تب کعبہ میں بت تھے, تب کعبہ میں بت تھے. ڈوب کے مر جا, رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت تھے.